بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے خواتین اسلام، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب پوچھا گیا کہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ کو بہت پسند ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ فرمایا گیا، اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورت کہتی ہے، جی پردے کا کیا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں، اے میری بہن، تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ میری بہن سن، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک ان پڑھ با پردہ اور باحیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں ہے، ڈگری تو ہے لیکن بال ہر وقت کھلی ہوئی ہے۔ اس کے پاس ڈگری تو ہے، تعلیم تو ہے لیکن آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے۔ اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہے، اپنے حسن پہ ناز کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حسن پر ناز کرتی ہے کہ میرا چہرہ کس قدر خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں، اور اس طرح سے خود کو دوسری عورتوں سے الگ تلگ سمجھتی ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اپنے حسن پر ناز کرے۔ تجھ سے پہلے کتنی حسن و جمال کی پیکر عورتیں قبروں میں جا پڑی، وہ بھی کبھی اپنے حسن پہ بہت ناز کیا کرتی تھی۔ آج ان کی حسن کو اور ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جایا کرو، دیکھا کرو اور غور کیا کرو، تو پھر اپنے حسن پر ناز نہیں کرو گی۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی بن چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی غمزدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھی، ہر چیز پہ یہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو اور نماز پڑھو، میت اکیلی پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کی ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چلنی کر دیتا ہے، اور وہ گریہ زاری اور چیخو پکار پر اتر آتی ہے۔ یہ کیسی خاتون کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و حواس میں ہے، اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھی، ماتم کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنیں کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیو، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ، یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسری خوبی جو کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے
وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، جس سے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کسی کیفیت میں سے گزر کر اس کی اولاد کی جنم دیتی ہے۔ موت کسی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے یعنی اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے اس جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے۔ یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کے مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورت کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہنستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی انسانیت ہے؟ خدارا اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المؤمنین، عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردہ کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورت کہتی ہے جی بچے زیادہ ہیں اس لیے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اللہ کے حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتا ہوں اے میری بہن، آؤ میں تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت گھرانے کی مثال دیتا ہوں۔ جنت کے سرداروں حسنین کرمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سونے کے لیے بستر بچھانے کی بجائے اللہ تعالی کے حضور مصلی بچھا لیتی ہے، قیام کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہے تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا
تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔